قرآن کہہ رہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، میں نے دولت کو ایسے تقسیم کیا ہے کسی کے پاس اتنا کہ گننے میں نہ آئے اور کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، تاکہ غریب آدمی ملازمت کرے امیر کی اور دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اگر سب کے پاس پیسہ آ گیا، فیکٹریوں میں بوتلوں میں ڈھکن کون لگائے گا؟ کیا خیال ہے؟ سارے ہی سائنٹسٹ پیدا ہو گئے۔ یہ ماں باپ بھی کہتے ہیں نا ہر بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، بناؤ، بنے گا نہیں، کیونکہ سارے ڈاکٹر انجینئر اور کمپنیوں کے مینیجر بن گئے تو بوتلوں میں کمپنیوں میں ڈھکن کون لگائے گا بیٹھ کے؟ کچھ لوگوں کی بوتل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا لگا رہے ہوتے ہیں؟ ڈھکن، یہ بزنس جاب ہے ان کی۔ آپ کہہ سکتے ہو تو مشینیں آ گئی ہیں، تو مشین کا بٹن دبانے کے لیے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھوڑی آئے گا، وہ بھی تو کوئی ملازم ہی رکھا جائے گا نا۔ بہت دیکھ رہا ہوں میں یوٹیوب پہ نا آج کل ریلیں آ رہی ہیں، پیسہ کماؤ، پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم تو حرم میں جا کے بھی دعا مانگتے ہیں پیسہ دے دے، بس پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا اور ان کی کھوپڑی، بولو بول لو نا، خراب، آؤٹ ہو گئی کھوپڑی، کھوپڑی خراب ہو گئی۔ ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے نہ ہے پیسہ بھائی، ہماری کھوپڑی ایسی خراب نہ ہو جائے۔ ایسی ترغیب جس سے غریب ڈپریشن میں جانا شروع ہو۔ آپ کہہ سکتے ہو وہ اپنی نااہلی سے غریب ہے، نہ کچھ لوگ اپنی نااہلی سے ہوتے ہیں، ان کو تو چپیٹ لگاؤ رکھ کے جا کے، اور وہ ماں باپ پہلے سے لگا رہے ہوتے ہیں، گھر میں پڑا رہتا ہے، اٹھتا نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، رہیں گے ہمیشہ، جو آپ سے زیادہ محنت کریں گے، آپ سے زیادہ ذہین ہوں گے، پھر بھی 2 ٹکے کا پیسہ ان کے پاس نہیں آئے گا۔ قرآن ایسے ہی تھوڑی بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں، ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کر کے بہت کما لیا، لکھ دوپل لگ گیا ان کا بھائی، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ویسے ہی کوئی بزنس ہلکا سا شروع کیا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں یار ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا اتنا نوٹ چھاپ لیں گے، اس میں ہم اتنا پیسہ آ جائے گا۔ تو نہ آنے میں دیر لگتی ہے اور نہ جانے میں دیر لگتی ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے۔ تو اصل جو موٹیویشن ہونی چاہیے وہ یہ کہ پلاننگ میں اور محنت میں کمی نہ ہو۔ بس کوئی بھی کام کرو، محنت اچھی ہو، پلاننگ اچھی ہو، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ بس پھر مل جائے ٹھیک ہے، نہیں 2 گڑبڑیں ہوتی ہیں، یا تو ہماری محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، پلاننگ صحیح نہیں ہوتی، اس کا بھی نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا، برباد محنت آپ کی۔ لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا صحت کے لیے، محنت بہت کر رہے ہو، ڈنڈ پیل رہے ہو، جا کے دوڑ رہے ہو، سیڑھیوں پہ جا رہے ہو، آ رہے ہو، اور چرس پی رہے ہو بیٹھ کے، نشہ کر رہے ہو بیٹھ کے، نیند لے نہیں رہے آپ۔ مثال کے طور پر جو سوتے نہیں ہیں نا، ان کو ورزش سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ورزش زیادہ کرتے ہو آپ کو گہری نیند، کیونکہ ہماری باڈی کی ریپیئرنگ کب ہوتی ہے؟ نیند میں۔ اب باڈی کو ریپیئرنگ کا، ڈینٹنگ پینٹنگ کا موقع دے نہیں رہے آپ، اور اس کو کھپائے جا رہے ہو، اپنی انرجی کو استعمال کرتے جا رہے ہو، تو بیڑا غرق ہو جائے گا باڈی کا۔ جتنے بھی ماہر ہیں، جو فزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں، بولتے ہیں بھائی ورزش کرو گے تو گہری نیند ضروری ہے، اور ورزش کے بعد آتی بھی ہے گہری نیند۔ لیکن بعض لوگ ساری رات ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، پھر آدھا گھنٹہ سوئے، آفس چلے گئے، ان کے لیے ورزش بالکل بھی نہیں ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی۔ تو اب وہ کیا ہے؟ محنت بہت زیادہ ہوگی، آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ 0۔ بعض لوگوں کی پلاننگ بہت ٹائٹ ہوتی ہے کہ یہ کریں گے یہ کریں گے، پلاننگ ہی پہ ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ جیسے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے۔ مجھے بتاؤ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ آیا ہفتہ آج تک ہے؟ مہینے کی اب 1 جنوری ہے نا، سال کا پہلا دن 1 جنوری، وہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئے گا۔ سال کا پہلا دن 1 جنوری 2025 ہے، تو ہم 26 سے انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نیک پرہیزگار نیٹ کلین، میرے بھائی جس دن مر رہا ہوگا نا، اللہ سے کہے گا اللہ
1 जनवरी तक जिंदा रख, अब तक तो जो हुआ माफ कर दे, आइंदा अल्लाह कहेगा माफ नहीं करूंगा मैं। जिन्होंने करना होता है आज से करते हैं भाई, वो अभी से करते हैं, 1 जनवरी से नहीं होता कुछ भी। वही बात है, फिर वही मसला खराब हो रहा है। दूसरी शादी का भी ऐसे ही, बहुत से लोग कहते हैं हम दूसरी शादी करेंगे, वो उस दिन तुम नहीं करोगे, मैं उसे कहता हूं तुम नहीं कर सकते, करें पहले ये हो जाए फिर बस कर यार, मुझे तो बस किसी और को सामने कहानियां सुनाया कर जाके, तू नहीं कर सकता, तू बातें बहुत अच्छी कर सकता है, तू बातें किया कर, जब भी बातें करना हो मेरे पास आ जाया कर, असर तो बैठ के ये बातें कर लिया कर। तो प्लानिंग, कुरान ने भी ये बात कही है, क्या जबरदस्त बात है। ये 2 बातें याद रहेंगी, हार्ड वर्किंग और प्लानिंग। प्लानिंग अच्छी हो और हार्ड वर्किंग। ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। देखो कुरान क्या कहता है, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। क्या जबरदस्त आयत है सूरह कहफ की। जैसे दुनिया में बहुत से लोगों की मेहनत जाया होती है क्योंकि हार्ड वर्किंग स्ट्रगल बहुत है, प्लानिंग के बगैर है, सोचे बगैर है। अल्लाह कहते हैं ऐसे ही बहुत से लोग दुनिया में बहुत मेहनत करते हैं जन्नत के लिए, जाएंगे जहन्नम में। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम, ये वो लोग हैं जिनकी कोशिशें जाया हो जाएंगी। अगर उन्होंने जन्नत की कोशिश ही ना की होती तो अल्लाह कहता कि ये कहता कि इनकी कोशिश जाया होगी। बोलो ना आप लोग, अल्लाह कहता कि इनकी कोशिशें जाया होंगी, कहता ना। इसका मतलब कोशिश बहुत की उन्होंने, और की भी किसके लिए? कुरान कह रहा है ये कोशिश उन्होंने की जन्नत के लिए, लेकिन कुरान कह रहा है इनकी ये कोशिशें यानी स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग, ये कोशिश और मेहनत होने के बावजूद बर्बाद। और अल्लाह कहते हैं वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, ये दुनिया में समझते रहे हम जो कोशिश कर रहे हैं, इतना खुदा को खुश करने के लिए, जन्नत के लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं, बेहतरीन काम हम कर रहे हैं, यानी यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। इनका अपना नजरिया भी यही था कि हम सही काम कर रहे हैं। देखो एक गुमराह वो होता है जिसको पता हो कि मैं गलत कर रहा हूं फिर भी गलत कर रहा हूं, वो तो समझ में आता है गुमराह। लेकिन वो बेचारा तो ये समझ रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूं इससे अल्लाह खुश हो रहा है, और अल्लाह भी खुश हो रहा है, और जन्नत भी मिलेगी, नेक काम हो रहा है, और फिर उसको सही समझ के उसमें जिंदगी खपा दे। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं जाएगा कहां? जहन्नम। वजह उसकी है कि एक बहुत बड़ा फॉल्ट था उसके, ये खुद से क्यों समझना शुरू कर दिया कि मैं सही कर रहा हूं। इसके सही होने की आपके पास दलील क्या थी? एक मिसाल से बात समझाता हूं मैं। आपने सोचा कि यार मैं 200-250 किलो का हो गया हूं, मैं सेहत बनाने के लिए अब टाइट कोशिश करता हूं, मैं बेहतरीन कोशिश, वही है डंड पेलना, भागना, दौड़ना, ये वो, और अब यही समझ रहे हो आप कि यार मैं सही कोशिश कर रहा हूं। नींद ले नहीं रहे आप, खुराक पे कंट्रोल कर नहीं रहे आप, क्योंकि जब भागता दौड़ता है भूख ज्यादा लगती है तो 6 बर्गर खाना शुरू कर दिया आपने, एक के बजाय कितने? 6। 150 किलो में 6 का पता नहीं चलेगा। जो जिसका वजन 150 किलो हो ना, तो 6 तो दाएं बाएं जाके खांचे में पता ही नहीं चलता। मेरे पास इतने इतने किलो के लोग आते हैं, हर तबका आता है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर बोलेंगे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे पीस आता है ना, सब पीस आता है। अच्छा एक बात बताऊं, बयान से हटके है। अभी एक साहब हैं टिकटॉक पे आजकल, वो बड़ी मोटिवेशन आ रही है उनकी, ऐसा मियाँ बीवी के बहुत हुकूक बयान कर रहे होते हैं। मैं तो अपनी बीवी से जो है इतनी मोहब्बत करता हूँ, ये वो, हो सकता है करते हो, वैसे इस तरह के लोग अक्सर मीडिया पे कर रहे होते हैं, खैर करते होंगे, हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए। वो कहने लगे ये जो है ना शादी हमेशा अपनी हम उम्र में होनी चाहिए, ये डिफरेंस बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत, आप 30 साल के हैं तो 25-28 इतनी हो, जबकि ये इस्लाम का नजरिया नहीं है। तो मैं इसलिए इस पे बोल रहा हूं। ये सारी चीजें कहां से ले रहे हैं? यूरोप, अमेरिका से, जिनका अपना कोई फैमिली सिस्टम सिरे से रहा ही नहीं है। इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम में फनकिहू मा ताब लकुम, जो पसंद आए उससे करो, और फिर लड़की वालों को भी बोल दिया अगर तुम्हें पसंद आ रहा है, तुम्हारा फायदा है तो इससे कर लो। तो फिर मुझे
خیال آیا کہ اسلام کی بات درست ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے ایسے نکاح پڑھائے ہیں جن کا کوئی سرے سے کوئی تک بنتا ہی نہیں تھا، لیکن ایسی محبت زندگی گزار رہے ہیں وہ. ابھی میں بہت پرانی بات ہے، تھوڑا کردار چینج کروں گا. میں نے ایسے دولہا جو ہے نا ماشاءاللہ 150 کلو کا دولہا. کتنے کلو کا؟ 150 کلو کا دولہا ہوگا کم از کم. دلہن نارمل ویٹ کی، کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ وہ کوئی میچنگ لگتی نہیں ہے بھائی. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے، یہ ہر ایک کے الگ سافٹ ویئر ہیں اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر میں پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نظر میں دولت کی ویلیو ہوتی ہے. بھائی ہمیں پرسنالٹی نہیں چاہیے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں خالی پیسہ چاہیے. بھلے 150 کیا 160 کلو کا بھی دھولا ہوگا تو چلے گا. چل رہے ہیں بڑے مزے سے ہنسی خوشی زندگی. اب وہ جب ان یوٹیوبرز کے کلپ سنے گا میچنگ یہ، تو وہ تو ڈپریشن میں جائیں گے نا. ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں رشتے، 18-20 سال کی لڑکی 60 سال کا لڑکا. اس زمانے میں لڑکا نہیں آدمی ایسی محبت سے زندگی گزار رہے ہیں. کبھی آپ خوشبو لگا کے اکیلے آؤ تو میں پھر بتاؤں گا کون کون کہاں کہاں رہتا ہے. ایسی مثالی زندگی محبت والی گزر رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. بس اس کو 20 سال والی کو اپنا 60 سال والا بندہ پسند ہے. اب وہ جب وہ یہ کلپ دیکھے گی کہ میچنگ یہ جو موٹیویشنل آج کل آ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو پھر گھر خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور الٹا بھی دیکھا ہے میں نے، 20-22 سال کا لونڈا لپاڑا اور انٹی سے شادی کی اس نے، جو طلاق یافتہ بھی بچوں والی بھی، بہترین زندگی گزر رہی ہے ان کی، اور مزید بچے بھی ہو گئے ہنسی خوشی. اس لیے یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا افلاطون اور سقراط اور بقراط، ہر آدمی یوٹیوب پہ آ کے فنٹر بنا ہوا ہے، ایکچولی ایسا ہونا چاہیے، ایکچولی ایسا. اس کو بولو بس کرو خدا کے لیے. ہمارے پاس اسلام ہے، کوئی قرآن و سنت کی بات کرو تو سر آنکھوں پہ، ورنہ یہ اپنی تھیوری اپنے نظریے اپنے پاس رکھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولے یہ اپنے یہاں نارملی تو ٹھیک ہے، ایسا ہی ہو، ایج ڈفرنس زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کہیں زیادہ ہے اور دونوں خوش ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یار؟ یہ وہ اعتراضات ہیں جو غیر مسلموں سے ہماری سوسائٹی میں آئے ہیں. جو سب سے بڑا اعتراض سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں کہ 9 سال کی تھیں آپ حضرت عائشہ اور ہمارے نبی 50 سال کے، تو یہ تو پھر میچنگ کی نہ ہوئی شادی. لیکن دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی دنیا میں گزرا نہیں ہے. اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی گزرا نہیں ہے دنیا میں. تو ایسے ہم نے دیکھے ہیں نا. میں نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں گھننا، اس کو کچھ پتا نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ابے یہ وہی ہے. خیر میں ان کو کچھ تنگ نہیں کرتا. تو ایسے بعض دفعہ دولہا اتنا باریک 250 کلو کی، تھوڑا سا کم کر لو زیادہ ہو گیا، دلہن. اب لوگ تو بولیں گے یہ میچنگ. بھائی جب ان کو وہ پسند ہے، اس کو وہ پسند ہے، تمہیں کیوں پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہو رہی؟ اور یہ جو لوگ اپنی بیویوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں نا، اس کا ایک بہت بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کو اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے، ایجڈ ہوتی ہے، لیکن یا وزن زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ فیس بک پہ ڈالنے کے قابل نہیں ہوتی، لوگ مذاق اڑائیں گے. اس چکر میں وہ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں دوستوں کو کیا دکھاؤں گا، حالانکہ اس کا دل مائل ہوتا ہے. اس سے نقصان اس لڑکی کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے اللہ نے کہا بیوی کو پردے میں رکھو. ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو یہ پسند آئے، دنیا تعریفیں کرے ماشاءاللہ کتنا کیوٹ جوڑا ہے. ہو سکتا ہے دنیا کہے یار یہ تو کوئی تک ہی نہیں بن رہا. بھائی چھوڑو دنیا کو، تمہیں پسند آ رہی ہے 150 کلو 250 بھی چلے گی، اس سے زیادہ نہیں. اس لیے کہ زلزلہ آنے کا خطرہ ہے، یہ کافی ہو گیا. جب دونوں خوش ہیں تو کیا مسئلہ؟ ہمارے نبی نے پہلا نکاح کن سے کیا؟ 25 سال کی عمر اور 40 سالہ بیوہ سے. کیسی کامیاب شادی چلی ہے. پھر بالکل اپوزٹ 50 سال اور 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہو گئی ان سے. یہ بالکل اپوزٹ، یہ بھی کامیاب چلی ہے. اور پھر اپنے برابر ام سلمہ، وہ بیوہ بھی تھیں اور آپ کی عمر کے برابر بھی تھیں، ایجڈ تھیں. ان کو جب نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت ام سلمہ نے کہا میری تو عمر بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا میری تم سے بھی زیادہ ہے، تو کوئی بات نہیں، میں بھی تو ایجڈ ہوں. ہر طرح سے نکاح کر کے دکھا دیا ہمارے نبی نے، اور کامیاب کر کے دکھا دیا. اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں، یہ جملہ یاد رکھ کر رکھو، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے.
اور فیس بک پہ مت ڈالا کرو بیویوں کی، یوٹیوب پہ میری وائف، اس سے بہت نقصان. یہ کلچر کا بیڑا غرق. بیوی جب پردے میں رہے تو کسی کو کیا پتا 150 ہے، 250 کا ریٹ چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے. کوئی لاسانی کے کٹے تھوڑی ہیں جو ہم نے دنیا کو آپ خود بھی کوئی دولہا بعض دفعہ 200 کا ہوتا ہے، بیوی اس کو دنیا کو دکھا رہی ہے میرا ہسبینڈ کتنا ہینڈسم، کتنا اسمارٹ. وہ نہیں ہوتا ہینڈسم بھائی، لیکن بیوی محبت کر رہی ہوتی ہے اس سے. تو فیس بک پہ اپنی گھر کی چیزیں گھر کے اندر رکھو یار. خود آؤ تو اپنی فیملی لائف کو اس طرح سے پبلک کے سامنے مت لے کر آؤ، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے. اور یوٹیوبر نے تو بیویوں کے ذریعے پیسے کمانے کا دھندا بنایا ہے. جس کا چینل نہ چل رہا ہو خوبصورت بیوی لے آتا ہے، اور پھر اس چکر میں شادی بھی خوبصورت سے ہی کر رہے ہیں کہ اس کو چینل پہ لانا ہے. اب بعض دفعہ ان کا بھی ایسا ہوتا ہے، ان کا دل کسی پہ آیا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ چینل پہ لانے کے قابل نہیں. دل ایسی چیز ہے، آپ کو دیکھو ہماری عمر 50 سال ہے تو لیکن تجربے بھی بہت ہیں ہمارے. دل ایک ایسی چیز ہے جو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے، آڑے ترچھے پہ بھی آ سکتا ہے. الائنمنٹ ہی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے، اس پہ آ گیا دل، سیدھی بھی نہیں ہو سکتی الائنمنٹ.